بسم اللہ الرحمن الرحیم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ایک وسوسہ کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا، بار بار آنے والا چھپ جانے والا، آنے والا چھپ جانے والا۔ یہ چھپ جانے والا کیا مطلب ہے؟ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر پتہ چل جائے، اگر مثلا ہمیں پتہ چل جائے کہ مثال کے طور پہ فلان کمپنی ہے جو یہ ہمارے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، پھر ہمارا رویہ ذرا ہم الرٹ ہو جائیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ مثال کے طور پر اسکول میں، کالج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس کے لوگ کہ جو طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں فلان شخص کو گمراہ کیسے کیا جائے، فلان کو اپنے گندے گروپ میں شامل کیسے کیا جائے، فلان ہمارے دفتر میں یہ ایک ہی بندہ ایماندار ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی کھل کے بے ایمانی نہیں کر سکتے، اس کو کس طرح کرپشن پہ مائل کیا جائے، چاہے دھمکی کے ذریعے سے اور چاہے لالچ دے کر، اس کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالا جائے، خوف کا وسوسہ یا لالچ کا وسوسہ کیسے ڈالا جائے۔ من شر الوسواس الخناس، مثالیں بیان کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہمارے دلوں میں غلط خیالات پیدا کرتی ہیں، غلط رغبت پیدا کرتی ہیں، اور ان سب چیزوں کا مرکز کہاں پر ہے؟ ابلیس۔ اور پھر اس کے لشکر کچھ دکھائی دیتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے، کچھ دکھائی نہیں دیتے۔ اس کے لشکر جنات بھی ہیں، جیسے سورہ جن میں بھی تذکرہ آیا، اور اس کے لشکروں میں وہ انسان بھی شامل ہیں کہ جو بظاہر تو انسان نظر آتے ہیں لیکن وہ بالکل اپنے آپ کو شیطان میں بدل چکے ہیں، جانور میں بدل چکے ہیں، سوائے نفس پرستی کے کہ خود بھی نفس پرست ہیں اور چاہتے ہیں پورا معاشرہ بھی اسی طرح جانور اور حیوان بن جائے، لہذا وہ حیوانی آزادیوں کا پرچار کرتے ہیں۔ دین نے انسانوں کے لیے جو نظام سجیسٹ کیا ہے، تجویز کیا ہے، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، حیا، اور وہ اقدار، وہ ویلیوز جو دین نے دی ہیں ان کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور انسانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، مردوں کو، عورتوں کو، مخصوصاً خاص طور پر نوجوان نسل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ انسان کے اندر جو حیوانی جنبہ ہے، جو ایک حیوانی لذات کی طرف انسان زیادہ رغبت کرتا ہے، ان کو پھر بنا سوار کر خوبصورت عورتوں کو، ایکٹرز کو، ایکٹریسز کو، ماڈلز کو استعمال کریں گے، خوبصورت آوازوں کو استعمال کیا جائے گا، ایسے لباس پہننے کے اندازوں کو استعمال کیا جائے گا، مختلف انداز سے سامنے لایا جائے گا تاکہ انسانوں کو نفس پرست بنایا جا سکے اور انہیں غافل کر دیا جائے کہ اس دنیا کے بعد بھی کچھ ہے، اور اس دنیا میں گزاری گئی زندگی اگلی دنیا میں آنے والی زندگی کے ساتھ یہاں کا ہر کام وہاں پر ایک نتیجہ رکھتا ہے۔ اس سے غافل کر دیا جائے، اس کے انکار پر مائل کر دیا جائے، کیونکہ جو اس کو ملحوظ رکھے گا وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، ابلیس کی چالیں اس پر کامیاب نہیں ہوں۔ لہٰذا اس ایک جملے میں تمام وہ چیزیں جو آ کر ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتی ہیں، چاہے ڈرا کر ہمیں خدا سے دور کرنا چاہے، خدا کے احکام پر عمل سے، چاہے لالچ دے کر لذتوں اور گناہوں کا ہمیں خدا کی اطاعت سے دور کرنا چاہے، سب شامل ہے اس میں، کچھ باہر نہیں ہے اس سے۔ پس سورۃ الفلق میں سارے باہر کے شر اور سورۃ الناس میں سارے اندر کے شر، دونوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے، اور اللہ سے بہتر سکھانے والا کوئی نہیں۔ بار بار آنے اور چھپ جانے والے وسوسہ کرنے والے کے شر سے، آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسہ کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ قلب قرآن جسے کہتا ہے جہاں عقل ہوتی ہے، اسی قلب کو، کیونکہ وہ سینے کے اندر ہوتا ہے مرکز، عام طور پر ہم پھر عرض کریں کہ قرآن کی زبان وہ عام افراد جو معاشرے میں زبان بولتے ہیں وہ ہے،
ہم بھی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مثلا میرے سینے میں راز ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ راز کہاں ہوتا ہے؟ وہ دماغ میں ہوتے ہیں مثلا، اور وہ اوپر ہے. لیکن وہ جو عام لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی استعمال کے مطابق قرآن مجید کے استعمالات. قرآن میں قلب سے مراد وہی ہے جہاں پہ عقل ہوتی ہے، جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ چیزوں کو تجزیہ و تحلیل انفارمیشن کا ہوتا ہے، اور پھر انسان فیصلے کرتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو صدور سے وہی مراد ہے. صدور میں یعنی لوگوں کی عقلوں میں وسوسے کرتا ہے، جہاں پہ عقل رہتی ہے اس مرکز میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. عقل کو جدھر جانا چاہیے اس کی توجہ کسی اور طرف کروا دیتا ہے. جو عقل کا صحیح استعمال ہے اس سے ہٹا کر غلط استعمال، مکاریوں میں، بے ایمانیوں میں، کرپشن میں اس طاقت کو استعمال کی طرف مائل کر دیتا ہے اس طاقت کو. یہ سب کیا کرتا ہے؟ ایک وسوسے سے یہ کام شروع ہوتا ہے. جو یوسوسو وسوسہ کرتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں. صدور صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو. آیت نمبر 6 جو آخری آیت ہے، من الجنت والناس. جنہ جن کی جمع ہے. جن کا معنی ہم نے بتا دیا، جیم نون نون، اور اس کو جب لکھا جاتا ہے تو 2 نون کی جگہ 1 نون لکھ کر اوپر تشدید ڈال دی جاتی ہے. جن کا معنی کیا ہے؟ ایسی چیز کہ جو دکھائی نہیں دیتی، اسے جن کہا جاتا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیونکہ وہ باہر والوں کو دکھائی نہیں دیتا، چھپا ہوتا ہے، اس بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے. وہ بھی جیم نون اور نون سے. ایسی بیماری جو انسان کی عقل کو اپنے اندر ڈھانپ لے اور اسے کام نہ کرنے دے، اسے جنون کہا جاتا ہے. اور جس کو یہ بیماری ہو جائے اسے مجنون کہا جاتا ہے. تو سب بنیادی معنی جیم نون نون کا ان تمام الفاظ کی شکلوں میں موجود ہے. دکھائی نہ دینا. تو جن یعنی وہ مخلوق کے جو دکھائی نہیں دیتی، خود ابلیس بھی اسی مخلوق میں سے ہے. چاہے یہ وسوسے کرنے والے، لوگوں کے سینوں میں وسوسے کرنے والے دکھائی نہ دینے والے یعنی جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. جو ان کاموں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر سورۃ الفلق میں بتایا کہ جو اپنے آپ کو جادوگر شو کرتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ کس طرح دماغ کو متاثر کرنا ہے کہ یہ قبول کر لے کہ مجھ پہ تو جادو ہو رہا ہے. ہمیں ایسے موقع پر ایک مثال میں عام طور پہ دیا کرتا ہوں کہ اگر یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جادوگر، اگر ان کے جادوؤں میں اتنی ہی تاثیر ہوا کرتی تو بجائے یہ کہ کسی سے 5,000 ٹھگ رہے ہیں اور کسی سے 10,000 اور کسی سے 1,00,000 پہلے دیکھ لیتے ہیں بندے کی مالی حالت کیسی ہے، اسی کے مطابق اپنا بل بنا کے دیتے ہیں. ان بے ایمانوں کے جادوؤں میں اگر وہ تاثیر ہوا کرتی تو یہ دنیا کے امیر لوگوں پر کوشش کرتے، پلان کرتے کہ جادو کریں، اور پھر ان سے کہیں کہ بھائی اب تم بیمار ہو گئے ہو، میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں تمہیں، میں ہی تمہارے جادو کا توڑ کر سکتا ہوں. تو ہر دنیا کے سیٹ کے ساتھ اس کے پرسنل، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں اسی طرح پرسنل میجیشنز بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کبھی نظر آئے آپ کو؟ نہیں نظر آئے. تو یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں، لیکن جو ہمارے ذہن میں تصور ہے ان کی حقیقت کا وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سحر ہے، اور سحر جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو بہرحال وہ بھی الو کے سر کے ذریعے، یا مثلا کپڑے کٹے ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے سوراخ ہوئے پڑے کپڑوں میں، اور جناب کپڑوں پہ خون کے چھینٹے اور جادو ہو گیا اور کوئی اس قسم کی الٹی سیدھی چیزیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہی آپ کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا. من الجنت والناس، جس نے وہ کیا وہ آپ کو نہیں نظر آیا کہ کس طرح یہ خون پہنچا میری الماری میں کپڑوں پر، کس طریقے سے آگے. یہ ہنر ہے ان کا. اگلا کام آپ خود کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے. اگلا کام آپ کے دماغ کا ہے اگر آپ نے اس کو مسلط کر لیا تو یہ وسوسہ ہے. یہ جب پیدا ہو جائے تو انسان اگر اپنے رب کی پناہ میں نہ ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے بیمار ہی پڑ جائے، بستر پہ لیٹ جائے، مر جائے، ہو سکتا ہے.
لیکن اس مرنے میں اس کا قصور ہے اپنا، اس کی جہالت، اس کے ایمان کے نقص کا قصور ہے، ایک کمزور دماغ ہونے کا قصور ہے، خرافات پرستی کا، وہم پرستی کا قصور ہے، نہ کہ جادوگر میں اتنی طاقت ہے۔ والذی یحیی و یمیت، موت اور زندگی دینے والی اللہ کی ذات، خداوند عالم کے پاس سارے اختیارات۔ ہاں، کسی کی ٹرک، کسی کے وسوسے کی وجہ سے آپ اسے اپنے اوپر مسلط کر لیں اور بستر پر چلے جائیں تو یہ بھی مثلا اللہ سے دوری کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ چاہے جنوں میں سے ہوں اور چاہے انسانوں میں سے، یہ وسوسہ ڈالنے والے۔ بس ٹیکنیک سے، مختلف طریقوں سے نفسیات، انسانوں کی نفسیات، سائیکالوجی اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر یہ شیاطین جن و انس، مثال کے طور پر انسانوں میں سے بھی، کہ کس طرح لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کا سٹارٹ کس سے ہوتا ہے مائنڈ کنٹرول کا؟ وسوسہ ڈالنے سے۔ آپ اپنی حلال تنخواہ پر یا اپنی حلال تجارت پر قناعت کر کے چل رہے تھے، ایک خوبصورت مہنگی چیز دکھا کر ایک اشتہار سے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے، آپ نے چند لمحے کے لیے سڑک کے کنارے یا اپنے ٹی وی کی سکرین پر یا اپنے موبائل کی سکرین پر آپ نے ایک اشتہار دیکھا، اس سے آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، لالچ پیدا ہوا، اور اس کے بعد آپ کی ساری توجہ اسی وسوسے کی طرف ہو گئی۔ اسی وسوسے کو سوچتے 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 شروع میں آپ کے دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور مثلا آفس سے گھر پہنچتے پہنچتے جب سے آپ نے وہ دیکھا، پہنچتے پہنچتے آپ کے دل میں پکا ارادہ بن گیا، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ تعلق قائم کرنا ہے، میں نے یہ چیز خریدنی ہے، میں نے یہ جگہ خرید کے رہنی ہے۔ وسوسہ ڈال دیا۔ اور پھر جب آپ کے حلال جو ذرائع تھے آمدنی کے، آپ نے دیکھا کہ وہ کافی نہیں ہے، تو پھر یہی وسوسہ سبب بنا کہ آپ حرام کی طرف رغبت کریں۔ حلال تعلق قائم نہیں ہو سکتا، پھر آپ حرام تعلق قائم کریں۔ یہ ہوتا ہے وسوسہ۔ ہم نے عرض کیا، اس کی مثالوں سے ہمارے ارد گرد بھرا پڑا ہے۔ ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ مجھے مثلا اس وقت میرے دماغ میں کتنے وسوسے، میرے دل میں کتنی ناجائز خواہشات پل رہی ہیں۔ یہ آتی ہیں مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے آتی ہیں، مختلف لوگ استعمال ہوتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے، کچھ استعمال ہوتے ہیں، ان کے پیچھے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے لیکن موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک پورا شیطانی سسٹم ہے الہی سسٹم کے مقابلے میں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، شیطان کو ہم نے کسی پر تسلط نہیں دیا کہ وہ زبردستی تم سے خرابی کروا لے۔ وہ انہی پر مسلط ہوتا ہے جو خود اپنے آپ پر مسلط کرتے ہیں۔ یہ مسلط کیسے کرتے ہیں؟ مثلا مجھے پتا ہے یہ حلال رستہ ہے، یہ حرام رستہ ہے، میں دیکھتا ہوں حلال رستے سے میں اس چیز تک نہیں پہنچ سکتا، اور دیکھتا ہوں حرام رستے سے پہنچ سکتا ہوں۔ اب وہ وسوسہ مجھے ہو رہا ہے کہ میں ادھر پہنچوں، لیکن زبردستی مجھ سے کوئی وہ کرا نہیں سکتا، وہ وسوسہ مجھ سے زبردستی نہیں کروا سکتا۔ جس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، جیسے بھی ڈالا ہے، چاہے کسی ظاہری چیز کے ذریعے ڈالا ہے، چاہے کسی ایسی چیز کے ذریعے ڈالا ہے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میرے ذہن میں آ گیا۔ اگر میری انفارمیشن ناقص نہ ہو، میں آپ کو ایک مثلا مثال دے رہا ہوں وسوسے کی۔ یہ جو سینما ہاؤس میں پروجیکٹر کے ذریعے فلم چلائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی جو پیچھے فلم چل رہی ہوتی ہے وہ بہت سارے فوٹوگرافس ہوتے ہیں، وہ فلم چل رہی ہوتی ہے، وہ جو کیمرے کی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے لائٹ نکل کر اور پھر اس فوٹو کو ریفلیکٹ کرتی ہے کیمرے کے اس پروجیکٹر پر، اس کینوس پر مثال کے طور پر، تو وہ تصویریں باری باری آتی ہیں۔ ان تصویروں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، ہمیں وہ حرکت کرتی کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ اس لیے کہ انسانی آنکھ جو ہے، اگر میں بہت پہلے پڑھا تھا، ظاہراً فزکس میں پڑھا تھا، اگر میں غلطی نہ کروں، 1 سیکنڈ کے اگر 10 حصے کیے جائیں
ایک سیکنڈ کے، ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو اگر کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے لائی جائے اور ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے سے پہلے اسے ہٹا لیا جائے تو ہماری آنکھ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے، لیکن اس چیز کا سگنل ہمارے دماغ تک چلا جائے گا، یعنی متوجہ نہیں ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ یہ بھی وسوسے کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا میں اس زمانے میں ہمارے ٹیچر تھے، یا مجھے بھی یاد نہیں ہے، میں بات کروں 1991-92 کی، تو اس وقت کچھ اس طرح بتایا گیا تھا کہ مثال کے طور پر اگر سینما میں جو مووی چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک کے بعد ایک پکچر جلدی جلدی آتی رہتی ہے اور ہماری آنکھ کو لگتا ہے جیسے موومنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں فلم دکھائی دیتی ہے، جبکہ ان پکچرز میں وہ پکچرز ہوتی ہیں، فوٹوگرافس ہوتی ہیں، اس میں موومنٹ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر مثلا چند پکچرز کے بعد آپ مثال کے طور پر کسی کولڈ ڈرنک کی پکچر ڈال دیں، اس کا نام لکھا ہوا یا اس کی شکل ڈال دیں، تو جو مووی دیکھ رہا ہے اس کو نظر نہیں آئے گی وہ، لیکن اس کے دماغ میں کچھ دیر کے بعد بار بار جب وہ ریپیٹ ہوگا ہر چند پکچرز کے بعد، تو اس کے دماغ کے اندر ایک توجہ سی پیدا ہو جائے گی، گویا کہ اس کو وسوسہ ہو جائے گا کہ مجھے یہ کولڈ ڈرنک پینی ہے، اس کا دل کرنا شروع ہو جائے گا مثال کے طور پر۔ میں اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، جو ایکسپرٹ ہے وہ زیادہ بہتر اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے بھی وسوسہ کیا جاتا ہے، انسان کے اندر خیال پیدا کیا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے۔ ایک تو شیطان ہے نا، ابلیس، اور اس کا سیٹ اپ ہے۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، وسوسے کرتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں اور ان خیالات کو پھر اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ جو کام کرنے کا بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا انسان نے، اب بالآخر اس کام میں اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے، مبتلا کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا عادی بھی ہو جاتا ہے۔ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، آخری آیت نمبر 6، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اللہ العلی العظیم۔